امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آج کا باب اس عنوان کے اوپر باندھتے ہیں کہ جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو وہاں اللہ کے لیے ذبح نہ کیا جائے۔ اور پھر اس کے تحت اللہ رب العزت کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں لا تکن فیہ ابدا، کہ اے محمد عربی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہ کھڑے ہو اس مسجد کے اندر کبھی بھی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اور آپ کے لیے لائق یہ ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر جائیں، کھڑے ہوں عبادت کے لیے جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو پہلے دن ہی سے۔ مسجد زرار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا گیا۔ یہ مسجد قباء کے قریب ہی منافقین نے یہ مسجد بنائی تھی، اور ان کی سازش یہ تھی کہ یہاں پر ہم مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس مسجد کے اندر ہم بیٹھ کر کے کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اس مسجد کے لیے کہ آپ آئیں، یہاں پر آ کر کے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کا افتتاح کیا ہے، لوگ اس مسجد کے لیے بھی آئے۔ اور اس کے نشانات ابھی بھی باقی ہیں۔ ایک شیخ نے مجھے یہ مسجد دکھائی، مسجد قباء کے قریب ہی ہے، 4 دیواری ابھی بھی کی ہوئی ہے مسجد زرار کی۔ تو اس مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، اور مسجد قباء کے لیے اور ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تعریف فرمائی فیہ رجال، اس مسجد کے اندر جو لوگ جاتے ہیں اس کے آس پاس اس کے جو باسی ہیں وہ ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا، کہ وہ پسند کرتے ہیں پاکی کو، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت بھی جو پاک رہنے والے ہیں ان کو پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معظم نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے نظر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، کہ ایک شخص نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ اونٹ کو ذبح کرے بوانہ نامی جگہ کے اوپر۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ سوال کیا، فقال هل كان فيها وثن، کہ اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، وہاں پر کوئی بت ہے من اوثان الجاہلیت، جاہلیت کے بتوں میں سے، یعبد، جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ قالوا، وہ کہنے لگا لا، اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے۔ قالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال اٹھایا۔ یہ حدیث غور طلب ہے، اور ہم آج کے اس معاشرے کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ، کہ اے صحابی رسول، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، کیا وہاں پر کوئی میلہ لگتا ہے؟ من اعیادہم، لوگوں کے تہواروں میں سے، لوگوں کے میلوں میں سے کوئی وہاں پر میلہ لگتا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا لا، اللہ کے رسول ایسی بات بھی نہیں ہے، بس میں نے نظر مانی ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے، میں بوانہ نامی جگہ کے اوپر جا کر کے ان کو ذبح کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوفی بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، کہ اے اللہ کے بندے، تو اپنی نظر کو پورا کر، اور جو اللہ کی معصیت کے اوپر ہو، انسان ایسی نظر مان لے تو اس کو پورا کرنا نہیں ہے۔ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، اور ایسی نظر کو بھی پورا کرنا یہ جائز نہیں ہے جس کی ابن آدم طاقت نہ رکھتا ہو، جس کا ابن آدم کو اختیار نہ ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا فرمان معظم ہے۔ اب اس کے اندر امام صاحب یہ مسائل اخذ کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پر، یہاں پر کسی شریروں نے کوئی ایسی جگہ بنا دی ہو اور پھر اس کو نام دیا ہو عبادت کا، کسی مواحد کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ اس مقام پر وہ جائے، اس جگہ پر وہ جائے،
اور پھر اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا کہ اے میرے صحابی، تو اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتا ہے، اونٹ کو ذبح کرنا چاہتا ہے، کیا وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو، وہاں پر کوئی بت ہو، کسی کی پرستش کی جاتی ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیا وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی میلہ لگتا ہو؟ وہ صحابی رسول کہتے اللہ کے نبی ایسا بھی نہیں ہے۔ اب وہاں پر غیر اللہ کے لیے تو یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ کوئی انسان وہاں پر نہ ذبح کر سکتا ہے، نہ چڑھاوا چڑھا سکتا ہے، نہ کوئی چیز ہی تقسیم کر سکتا ہے۔ یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر کوئی میلہ لگتا ہو یا اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کی جاتی ہو، وہاں پر غیر اللہ کے لیے قطعی طور پر حرام ہے۔ اب اللہ کے لیے وہاں پر جا کے کوئی چیز تقسیم کرنا، چاہے وہ میلے والی جگہ ہی کیوں نہ ہو، وہ عرس ہی کیوں نہ ہو، وہ دربار ہی کیوں نہ ہو، آپ نے تقسیم کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور غریبوں کے اندر آپ نے یہ ایسا معاملہ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، امام صاحب کہتے ہیں یہ بھی چیز حرام ہے اس جگہ پہ۔ ایسی جگہ پہ جا کر کے اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، وہ تو قطعی حرام ہے، وہ تو ہے ہی شرک۔ اب انسان جاتا ہے کہتا ہے میری نیت تو خالص ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ہمارے لوگ، ہمارے بھائی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں معاہدہ دیکھو یہاں پر غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں، مسکین لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان کا پلیٹ فارم زیادہ ہے یہاں پر، ہمیں پھر جگہ جگہ پر ایسا نہیں کرنا پڑتا ایسا معاملہ، لوگ زیادہ ہے اس لیے ہم یہ فلاں دربار پر بھیج دیتے ہیں، یا جہاں پر میلہ لگتا ہے وہاں پر جا کر کے یہ کام کرتے ہیں، کیوں؟ لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ امام صاحب نے یہی چیز سمجھائی ہے لوگوں کو کہ جہاں پر ایسا کوئی میلہ لگتا ہو، شرک ہوتا ہو، یا غیر اللہ کے لیے وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہو، وہاں پر جا کر کے انسان اللہ کے لیے کوئی چیز تقسیم کرے، اللہ کے لیے چڑھاوا چڑھائے، اللہ کے لیے وہ ذبح کرے، یہ بھی قطعی طور پر منع ہے۔ آج کا جو اہم مسئلہ انہوں نے اس باب کے اندر سمجھایا ہے وہ یہی چیز ہے، اور آج ہمارا معاشرہ اسی سے بھرا پڑا، اور فرماتے ہیں یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ ایسی نظر جس کے اندر معصیت ہو، انسان اس معصیت کو، اس نظر کو ترک کر دے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس نظر کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ کی معصیت ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو میں جو ہے وہ خسرے ان کا ڈانس کراؤں گا یا ایسا معاملہ کروں گا۔ اگر بری نظر مانتا ہے تو اس کو قطع کرنا، اس کو ختم کرنا ہی یہ اطاعت ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، اچھی نظر ہے لیکن اس کو پورا نہیں کر سکا، پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ جو قسم کا کفارہ ہے۔ اب قسم کا کیا کفارہ ہے؟ کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 3 روزے رکھے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اگر نظر اچھی ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر ہے، وہ نہیں پورا کر سکا، پھر یہ کفارہ دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے جو شرکیہ معاملات ہیں ان معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آمین۔ یا ربی لک الحمد۔